کہ جس دین کے اندر صرف یہ کہ آل احمد سے ہم بدلہ اس لیے لینا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید کی نظر میں جو پیغمبر اسلام کی زحمتیں تھیں وہ ختم ہو گئی، خالی خاندانی جھگڑے تھے، اور یہ جنگیں جو تھی سارا کا سارا سلسلہ ایک قبائلی جنگوں کی صورت میں تھا۔ یعنی دین آیا تھا بنیادی طور پہ پیغمبر کو دین نہیں لے کر آئے تھے، بنی ہاشم کی اور خاندانوں کی آپس میں لڑائی تھی، آج ہماری حکومت ہے لہذا ہم ان کو ماریں گے۔ دین تو بعد رفت، یعنی دین تو ختم ہو گیا۔ ایسے مرحلے میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے بلکہ جھنجھوڑا بھی جو قیام تھا آپ کا وہاں پہ مکہ میں، وہاں پہ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کیا اور فرمایا کہ آج جو تمہاری عزت اور ناموس ہے، لوگ جو تمہاری عزت کرتے ہیں یہ دین کی وجہ سے ہے، آج دین خطرے میں ہے، لہٰذا میرا ساتھ دو۔ اور یہی وجہ ہے وہ بنیادی طور پہ کہ سید الشہداء نے دین کی بقا اور دین کا اصل وہ جو کیا کہتے ہیں میسج وہ کھولنے کی کوشش کی۔ اور یہ جو جملہ ہے کہ سید الشہداء نے قربانی دی لیستنقذ عبادک من الجہالت وحیرت الضلالہ، دراصل لوگ جہالت میں غرق ہو چکے تھے اور گمراہی کی گرداب میں پھنس چکے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دین حکمران والا دین ہے یا وہ دین ہے جو کہ جیسے ابھی قبلہ نے حضرت کے خطبے سے ہو گئے کہ اصل خاندان نبوت یہ تھا، اصل نبوت کے وارث یہ لوگ تھے، اصل دین کی یہ میں جو ابھی ان سے جو آپ نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ بھی نہ وحی آئی تھی اور نہ کچھ فرشتہ، تو یہ بعض برادران اہل سنت کے بھی جو مفتی حضرات ہیں اور وہ جو خطیب وہ یہ کہتے ہیں کہ شیعوں نے اس کو قبائلی سا بنا لیا ہے کہ وہ جب بات کرتے ادھر سے رسول پاک کی، پھر حضرت علی کی، امام حسن حسین کی، اور ادھر سے لے جاتے یہ یزید اور معاویہ اور ابو سفیان، تو گویا حق و باطل اور وہ جو اس کو پورا ایک وسیع تناظر میں دیکھنا چاہیے تھا، بجائے اس کے یہ دو خاندانوں کی جنگ بنی ہاشم اور بنی امیہ کی بنا۔ تو اس کے بارے میں قبلہ شاہ نقوی صاحب کیا کہیں گے؟ یہ تو وہ خود کہتے ہیں کہ یزید جو ہے اس کا عقیدہ اچھا نہیں تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، یا مسلمان کے جو اصول ہیں مسلمانوں کے اس پر وہ عمل پیرا نہیں تھا، وہ شراب خور تھا، وہ زناکار تھا، وہ سگ باز تھا، وہ شراب نوشی کی محفلیں سجایا کرتا تھا اور اصحاب نے جا کر تحقیق کی وہاں پر اور پھر انہوں نے بیعت کو توڑ لیا۔ یہ چیزیں تو خود ان کی کتابوں میں ہیں اور وہ خود بیان کرتے ہیں یزید کے بارے میں۔ تو یزید کا اگر اپنا ہی عقیدہ اسلام کے بارے میں صحیح نہیں تھا، اور یہ تو عام محاورہ ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ جو ہے اپنے ملوک کے دین پر چلتے ہیں، اگر یہ یزید رہ جاتا تو یہ سب کو اپنے ہی دین پر قائم و دائم کرتا، اور نواسہ رسول کے ہوتے ہوئے وہ یہ کام کر رہا تھا تو نواسہ رسول کیسے اس کو برداشت کرتے جو وارث انبیاء تھے اور وارث رسول اللہ تھے۔ لہذا انہوں نے اپنا فرض منصبی سمجھا کہ وہ اس کے خلاف قیام کریں۔ پھر یہ ہے کہ نواسہ رسول کو جو مانتے ہیں اور وہ چلو اتنا تو مانتے ہیں کہ وہ رسول کا نواسہ ہے اور وہ عالم تھے اس دور کے، ان سے بڑھ کر کوئی شریعت اسلام کو نہیں سمجھتا تھا، اس چیز کے تو سب قائل ہیں کہ حسین علیہ السلام زیادہ شریعت کو سمجھتے تھے اور زیادہ قرآن کو سمجھتے تھے، رسول کی سنت کو سمجھتے تھے۔ تو ایک نواسہ رسول جو اپنا سب کچھ قربان کر رہا ہے انکار بیعت کرنے کے بعد اور یزید کی بیعت نہیں کرتا، تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کے لیے انہوں نے اپنی بہنوں کے پردے بھی دے دیے، اپنے بچے بھی قربان کر دیے، اپنے بھائی بھی قربان کر دیے، خود بھی شہادت دے دی، اور خود وہ کہتے ہیں کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل یا سیوف خزینی، کہ اگر میرے نانے کا دین میری شہادت کے بغیر نہیں بچتا تو اور تلوار و حسین کے جسم میں پیوست ہو جاؤ۔ تو کوئی چیز تھی جس کو حسین ابن علی بچا رہے تھے، اور شاعروں نے بھی بعد میں کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس کا معنی ہے کربلا میں اسلام زندہ ہوا ہے،
یعنی وہ لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں یہ سوچ رکھتے ہیں خاندانوں کو ٹکراؤ ہے. نہیں، یہ تو ایسے سطحی سوچ ہے، اور اس سوچ کو تو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کوئی ایسی جنگ نہیں تھی جو قبائلی جنگ تھی، یہ تو فرحیف کے اسلام اور شریعت کی جنگ. قتل اولاد رسول ہو جائے اور ہم کہیں کہ یہ دو قبیلوں کی جنگ تھی. اگر حسین علیہ السلام کی نسبت پیغمبر کے ساتھ خالی احساساتی تھی؟ جی وہ جو نواسہ رسول جو بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم شجرہ نبوت ہیں، ہم وارث نبوت ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، ہم وہ بلکہ وہ کیا کسی صحابی سے کہا کہ اے کاش کہ تم مدینے میں ہوتے تو میں تمہیں آثار وحی دکھاتا. جو اس طرف وارث وحی نبوت ہیں، جو بات ہی یہ تو اعتراض لوگوں نے پیغمبر پہ بھی کیا، یہ نبی آیا اس نے ہماری گھروں میں لڑائی کروا دی ہے، وہ اعتراض آج دوبارہ آیا، ریپیٹ ہوا. لہذا جس تناظر میں پیغمبر علیہ السلام نے انسانوں کو دعوت توحید اور دین دی، نہیں اسی طرح امام حسین علیہ السلام اور واضح میں نے عرض کیا جیسے اس سے میں موجود ہے اس وصیت نامے کے اندر، اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام. سیرت مصطفیٰ کے احیاء کا معنی خاندانوں کی لڑائی نہیں ہے، دین کی بقا کا معاملہ ہے. یعنی حقیقت میں یہ تو حق و باطل کی لڑائی ہے، لیکن زمینی حقائق جو دیکھا جائے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو شریعت کے محافظ ہیں، شریعت کے وارث ہیں، جو شجرہ طیبہ ہے وہ بنی ہاشم اور رسول پاک کا ہے. اب بدقسمتی سے جب ان کے مقابلے میں ایک خاندان آ گیا اس طریقے سے کہ جو باطل کا نمائندہ بن کے آ گیا، یا وہ جتنے پچھلے شریر لوگ تھے ان کا نمائندہ یزید بن کے آ گیا، تو ظاہر ہے کہ ادھر سے خاندان عصمت الحارث کی طرف سے تو حق کی لڑائی ہے اور اسلام کے لیے دفاع ہے، دین کو بچانے کے لیے ہے. لیکن کیا کیا جائے جب مقابلے میں وہی خاندان کبھی حضرت علی کے مقابلے میں آ رہا ہے، کبھی رسول پاک کے مقابلے میں آ رہا ہے، کبھی امام حسین کے مقابلے آ رہا ہے، تو اس لیے یہ بات آتی ہے کہ دو خاندانوں میں آئی. ایسا نہیں ہے، لوگ اس کو بھی غور کریں، یہ موسیٰ اور فرعون دو شخص کی لڑائی نہیں تھی، یہ نمرود اور ابراہیم کی لڑائی نہیں تھی، یہ در حقیقت چراغ مصطفیٰ تھا جو قیام کرتا رہا ہمیشہ شرار ابو لہب کے خلاف. یہ تاریخ میں دو ستیزہ کار رہا ازل سے تا امروز، چراغ مستحوی سے شرار ابو لہب. تو یہ تو حق و باطل کی جنگ ہے، اور حق و باطل کا اظہار افراد سے ہی ہوتا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ یہ نواسہ رسول اس قبیلے سے ہے اور وہ یزید جو ہے وہ بنی امیہ سے ہے، لیکن افراد ہی ہوتے ہیں جو اظہار کرتے ہیں، بعض حق کا اظہار کرتے ہیں، بعض باطل کا اظہار کرتے ہیں. تو حق و باطل فضا میں تو نہیں ظاہر ہوتے، انسانوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے ہیں. لہٰذا یہ حق کے نمائندے ہیں. تو ہمیں نبی صاحب آپ نے جو وصیت امام حسین علیہ السلام کی پڑھی ہے اس میں جو یہ بات آئی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کی سنت کو زندہ کروں اور اپنے باپ علی علیہ السلام کی سیرت کو زندہ کروں. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا رسول پاک کی سنت اور چیز ہے اور مولا علی کی سیرت اور چیز ہے جو انہوں نے اس کو دو کر کے بیان کیا ہے کہ رسول کی سنت پر چلوں اور اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کروں؟ تو کیا یہ فرق تھا یہ سیرت رسول کریم میں اور سیرت امیر المومنین میں، یا یہ ہے کہ خلفاء سے کوئی اختلاف جو پیچھے خلفاء راشدین ان میں سے وہ چننا چاہتے؟ کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اختلاف تھا سیرت مصطفیٰ میں اور سیرت علی علیہ السلام میں. شاید یہ کہا جا سکتا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کیا جائے کہ نبی اکرم صلوات اللہ السلام علیہ کی شخصیت کو بھی لوگ بھول چکے تھے اور خود علی علیہ السلام کے بھی لوگ اصلا فراموش کر چکے تھے. اصلاً اس سیرت کا معنی یہ ہے کہ میں سیرت مصطفیٰ کا احیاء کروں، یعنی کربلا میں سیرت مصطفیٰ کے بہت سارے گوشے، ان میں ایک گوشہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے کی جو ظلمتوں کی آندھیاں تھی، جو کفر تھا، اس کفر کے خلاف جو ہے پیغمبر نے صلوات اللہ السلام علیہ نے قیام کیا. اور لوگوں کا جو تصور تھا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے بارے میں، وہ بھی تصور بہت ہی پست تھا، یہاں تک کہ امیر المومنین کی شہادت کے حوالے سے جو تبصرہ موجود ہے
کہ کسی نے جب خبر ملی تو اس نے کہا علی مسجد میں کیا لینے گیا تھا. یعنی لوگ وہ علی جس کی وجہ سے اسلام کو دفاع کی قوت ملی، وہ علی جس کی وجہ سے پیغمبر اسلام صلوات اللہ السلام علیہ کے میسج کو تقویت اور قوت ملی، نہ حافظ کا ذکر ہے نہ محافظ کا ذکر ہے. لہذا دونوں جہتوں سے میں سمجھتا ہوں کہ دین کے حافظ اور محافظ دونوں وہ ہستی جو شریعت کو لے کر آئی ہے. ادھر باغ دوہلی اعلان کیا جا رہا ہے کہ لا خبر جاء ولا وحی نزل، یعنی اصلاً جو وحی کا انکار کر رہا ہے گویا نبوت کا انکار کر رہا ہے، اور جو علی کا انکار کر رہا ہے گویا بالفاظ دیگر علی علیہ السلام کی شخصیت کا انکار بھی بالفاظ دیگر جاتا ہے اسی دین کے انکار کی طرف. یعنی یہی دو ہستیاں ہیں جنہوں نے دین کی حقیقتوں کو اجاگر کیا. امام حسین علیہ السلام اس جملے میں غالباً یہ بھی نقطہ قابل توجہ ہوگا کہ بنیادی طور پر دین کے لانے والے اور دین کو آگے پہنچانے والے یہ دو تھے، مصطفیٰ اور امیر المومنین تھے، میرے بابا تھے، میرے جد تھے، جنہوں نے دین کی حقیقتوں کو اگر لینا ہے تو دین کی حقیقت کو ان سے لو، کسی اور سے نہ لو. یہ جو آج اعلان کر رہا ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور امیر اور مسلمان بھی ہیں اور میرا مطلب ہے ہر طرح کے گناہ، اگر واقعی یہی دین کا تصور رہ جاتا تو پھر دین تو نہ رہتا. بہت شکریہ علامہ صاحب. یہ اس میں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، جو مرکزی نقطہ ہے امام حسین علیہ السلام کے قیام کا، تو کیا یہ امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا اتنا اہم ہے کہ امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت اور ان کے ساتھی اور سب اس اصل اور اس کے دفاع کے لیے، اس کے حیا کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیں؟ دیکھیں، اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جائے تو پھر اسلام بھی ختم ہو جائے گا. اسلام کا احیاء ہے ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہے، اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت باقی تمام جو دین کے اصول ہیں ان سے زیادہ ہے، حتیٰ کہ نماز سے بھی زیادہ ہے، روزے سے بھی زیادہ ہے، حج سے بھی زیادہ ہے، واجبات جتنے بھی اوجب الواجبات ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو نماز بھی قائم نہیں ہوگی، اگر یہ نہیں ہوگا تو دوسرے جو نیکیاں ہیں ان کا بھی احیاء نہیں ہو سکتا. لہذا مولا حسین ابن علی نے اس اصل کو اپنے وصیت نامے میں سمو دیا کہ میں نکلا ہوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ مولا حسین ابن علی کا انکار بیعت یزید کر دینا یہ سب سے بڑا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا. مولا نے ان تمام نیکیوں کا حکم دے دیا جو مولا میں پائی جاتی تھی، اور ان تمام برائیوں سے روک دیا جو یزید میں پائی جاتی تھی، اور فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. تو مولا نے تو ایک بڑے بلند اور وسیع انداز میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا، اور ان کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہوا تا قیام قیامت ہر شخص تک پہنچے گا کہ مولا نے کس نیکی کا حکم دیا ہے اور کس برائی سے روکا ہے. علامہ نجم اللہ صفی صاحب، ایک فکر ہے جو مسیحیت پہ پائی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ دے گئے، تو لہٰذا حضرت عیسیٰ کو مانو تو باقی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، گناہ کرو بھی تو چونکہ حضرت عیسیٰ کو مان رہے ہو تو لہٰذا وہ آپ کی شفاعت وغیرہ ہو جائے گی. اور یہی فکر جو ہے ہمارے ہاں میں پائی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی، شہادت دی، اور یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. تو کیا یہ فلسفہ اور فکر درست ہے؟ اگر تو قرآن ہے دین کا منبع، اگر تو قرآن محور ہے تو قرآن اس بات کی شدت کے ساتھ نفی کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون. جی، اس ایمان کے ساتھ ساتھ یہ سارے معاملات جو ہم چلتے ہیں یہ بلکہ قرآن ایک جگہ ارشاد یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ. اصل میں اگر ترتیب سے آپ دیکھیں، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور رسول پہ ایمان